آغاز ہے، تو میں جناب جلیل عالی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ سر عالی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ابھی۔ سوال عباس صاحب میرے پہ لے لیں اور کال اٹیچ کر لیں۔ جی جیسے ادریس صاحب کہتے ہیں ویسے کریے۔ جی آزاد صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بہترین حل یہ ہے کہ آپ کال کریں، علی صاحب کو کال پہ لے لیں اور ان کی آواز کال کے ذریعے آ رہی ہو، جبکہ ویڈیو تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور مائکوں کو بند کر دیں۔ چلے میں ان کا مائک بند کر دیتا ہوں۔ علی صاحب میں آپ کو کال کر رہا ہوں قبلہ، تو آپ اٹینڈ کیجئے کال کو۔ ہاں السلام علیکم۔ جی سر۔ اچھا آ رہی ہے میری آواز؟ ٹھیک ہے جی؟ جی بہترین آ رہی ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت باتیں دونوں دوستوں نے کی اور ہمارے علم میں بہت اضافہ کیا۔ ایک بات فہیم جوہری صاحب نے ہومیوپیتھی کے حوالے سے کہی تھی کہ ہومیوپیتھی جن اصولوں پر کام کرتی ہے وہ ویریفائی نہیں ہو پاتے۔ اچھا، مگر وہ اپنے نتائج مرتب کر رہی ہے۔ اب کسی چیز کی موجودگی اور اس کی توضیح، یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ اب اگر ایک چیز موجود ہے اور وہ اپنا اظہار کر رہی ہے تو اس کا انکار تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، ہمارا یہ عجز ضرور مسلم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کہ ہم اسے ایکسپلین نہیں کر پا رہے۔ اب آپ سلفر 30 کی ایک صحت مند آدمی کو دوائی دیں، خوراک ایک دیں، اور آپ نے جو پہلے سے نتائج نکالے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر یہ سمٹم ظاہر ہوں گے، وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں جی میں 200 کی پوٹینسی جب اپلائی کروں گا بندوں پر، ایک صحت مند آدمی پر، تو یہ چیزیں اس پر ظاہر ہوں گی، اس کے اندر وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اب یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں تو یہ ایک اہمیت اختیار کر گئی چیز، اس میں ریکرنس موجود ہے، تکرار موجود ہے، بار بار ایک طریقے سے چیز ہو رہی ہے، تو پھر یہ عقل کا عجز ہے کہ وہ اسے ایکسپلین نہیں کر پا رہے۔ آپ کے جو عقل کے پہلے سے پیمانے موجود ہیں وہ ہر فیلڈ میں رزلٹ نہیں دیتے۔ مثلا فزکس میں جو اصول کارگر ہیں اور کام کرتے ہیں وہ بایولوجی میں نہیں کام کرتے، اور جو نیچرل سائنسز میں اصول کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہیومن سائنسز میں پوری طرح سے کام نہیں کرتے۔ اس لیے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ عقل ہے کیا۔ عقل ایک ٹول ہے جو ہمیں چیزوں کو سمجھنے میں ہیلپ دیتی ہے۔ اچھا، اور کوئی عقلی پروسیس جو ہے وہ عقیدے اور ایمان کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ نہ عقل ایمان سے بے نیاز ہو سکتی ہے اور نہ عقائد جو ہیں وہ عقل سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے بات کہی میں اس کو ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ عقل اس وقت تک تحقیق کر ہی نہیں سکتی، بلکہ اس جانب آ ہی نہیں سکتی جب تک پہلے سے اس کے ذہن میں یہ عقیدہ موجود نہیں ہوتا، یہ یقین موجود نہیں ہوتا کہ کچھ کائنات کے پیچھے نظم و ضبط ہے اور ترتیب ہے اور مجھے اسے دریافت کرنا ہے۔ اب ایک چیز اس نے پہلے سے یقین کی ہے، اسی لیے صرف فرض پر بھی نہیں چل سکتی، یقین پر آدمی پھر آگے بڑھتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ یہ تو ہے، اس کے پیچھے نظم و ضبط ہے، اس میں کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپس ہیں، اس میں ایک لنک ہے چیزوں کے اندر، اور وہ مجھے دریافت کر۔ تو اب ظاہر ہے کہ کائنات تو بڑی تھوڑی دریافت ہوئی، لیکن لنک ساری کائنات کے بارے میں فرض کیا جا چکا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے جو ہمیں دریافت کرتے رہنا ہے۔ گویا عقل ہر لمحہ ایک ٹرانزیشنل صورتحال میں ہوتی ہے، اور یہ آپ نے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔
اب جس طریقے سے کائنات ایک ایسی چیز ہے جو فینومینل موجود ہے اور عقل اس کو ڈسکور کرتی چلی جا رہی ہے، کرتی چلی جائے گی، پتہ نہیں کب تک کرتی چلی جائے گی، اسی طریقے سے کائنات کے اندر اور بہت سارے مظاہر ہیں جو موجود ہیں اور عقل کا کام جن کو دریافت کرنا ہے۔ اب میں براہ راست آ جاتا ہوں مذہب کی طرف۔ مذہب کیا چیز ہے؟ مذہب ایک انتہائی کمپلیکس اور گمبھیر تجربہ ہے کسی عبقری کا۔ ہر مذہب کے پیچھے کوئی نہ کوئی عبقری انسان ہے جس کا ایک کمپلیکس تجربہ، جس میں میٹا فزکس ہے، جس میں فزکس ہے، جس میں سائیکالوجی ہے، جس میں سوشالوجی ہے، جس میں اپنا روحانیت ہے، ساری چیزوں کے ملاپ سے ایک کمپلیکس تجربے میں سے وہ گزرتا ہے۔ اور اس کے بڑے سوالات کیا ہیں؟ میں کیا ہوں، کائنات کیا ہے، خدا کیا ہے، اور ان تینوں کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے، یہ تو بنیادی سوال ہے، مگر اس سے ریلیٹڈ ہزار ہا سوال اور۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس عبقری کے تجربے سے جو چیز سامنے آتی ہے، فائنڈنگز، اس میں کے فالوورز جو ہیں وہ اپنی نفسی، اپنی معاشرتی، اپنی تہذیبی، اپنی مابعدالطبیعاتی، اپنے روحانی، ہر قسم کی بے چینی اور اضطراب کی اس میں آسودگی اور تسکین محسوس کرتے ہیں، اس سے ایک ٹریڈیشن جنم لے لیتی ہے۔ اب یہ میں اسی طریقے سے کہتا ہوں، اب یہ چیزیں ہیں، مطلب ان کی موجودگی کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہیں جن پر وحی اتری ہے، نہ ہم ان کا انکار کر سکتے ہیں نہ اس وحی کا انکار کر، وہ تو موجود ہے الف لام میم سے لے کے والناس تک۔ آگے اب ہماری عقل کا کام یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ ایک کیا عجیب و غریب چیز ہے کہ جس ٹیکسٹ سے اور جس فرد کی جدوجہد سے جو پریمیٹیو سوسائٹی سے اٹھتا ہے اور ایک تہذیب جنم لے لیتی ہے اور اس ٹیکسٹ سے فلسفے جنم لے لیتے ہیں، اس ٹیکسٹ سے سائنٹیفک ریسرچ کو بتا رہے تھے ادریس آزاد صاحب، مہمیز ملتی ہے۔ اچھا، پھر سارے مذاہب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے والی بات بھی درست نہیں، اس لیے کہ ہر مذہب کا جو دائرہ اثر ہے اور ہر مذہب کے جو نتائج ہیں اور جو اس کا فکری روایت بنتی ہے وہ مختلف ہے۔ آج مثلا اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ ایک مذہب بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے سوائے اسلام کے جو کلیکٹیو کنسرن کے ساتھ ظلم کے خلاف انسانوں کو منظم کرنے کی کوشش کر رہا ہو، مجھے بتا دیں کوئی ہے مذہب؟ یعنی مذہبی کلیم کے ساتھ کوئی ایک موومنٹ دنیا میں ظلم کے خلاف موجود نہیں، اور یہ 21ویں صدی جا رہی ہے۔ مارکسزم جو ایک مہابیانیہ تھا وہ اپنے بعض تضادات کی وجہ سے پٹ گیا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ بیشتر جگہوں پر عالمی استعمار کے خلاف اسلامی یعنی سورس سے اور سرچشمے سے تحریک پا کر لوگ اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، اور اس پر تو ایک پوری کتاب عامران بلڈر صاحب لکھ چکے ہیں کہ جن لوگوں کو امریکہ جو ہے وہ دہشت گرد کہتا ہے وہ اصل میں مزاحمت کار ہیں، تو یہ تو وہ مان چکے ہیں۔ لیکن آگے اگر بات آ جائے کہ جی وہ مزاحمت کار مسلمان ہے تو دل نہ مانے تو وہ الگ بات ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ایک فینومینن کا اثر موجود ہے اور اس کا ایک ڈائنامک اثر موجود ہے، اس وقت تک تو عقل کا یہ کام ہے کہ وہ اسے سمجھنے کی کوشش کرے اور وہ بتائے کہ یہ توانائیاں اس کے اندر کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں، اس کا کون سے کنسیپٹس ہیں جہاں سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لیے کہ پہلی میں عرض کروں گا کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ نہ تو عقل جو ہے وہ بے نیاز ہو سکتی ہے عقیدے سے۔ مثلا ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ فار گرانٹیڈ عقل لیتی ہے نا کہ ہم جانوروں کو ذبح کر کے گوشت ان کا کھا جاتے ہیں اور ان کی کھالوں پہ ہم جوتے بناتے ہیں یا لباس بناتے ہیں، یہ اس کا عقلی جواز کیا ہے؟ مجھے کو بتا دے، اس بات کا کیا عقلی جواز ہے
کہ آپ نے آزاد اڑتے ہوئے پرندوں کو آپ نے ذبح کر لیا، کھا لیا، آپ نے اپنا گھوڑے کو پکڑ کے اپنا کیل ڈال کے اس کے ٹانگے کے آگے جوت لیا. اس کا کیا عقلی جواز ہے؟ لیکن اس کو انسان فار گرانٹیڈ لیتا ہے، عقل بھی فار گرانٹیڈ لیتی ہے کہ بھی میں تو کائنات کا جملہ ہوں، میں مجھے حق پہنچتا ہے یہ سارا کچھ کر. مذہب کی بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور تمہارے لیے کائنات بنائی ہے، تمہارے لیے پیدا کی ہے. تو کیا تضاد ہے اس میں عقل میں اور مذہب؟ مجھے تو کوئی تضاد نظر نہیں آتا. تو بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو مذہب فینومینن ہے، ایک ایکسیپشنل ایکسپیرئنس جو ہو سکتا ہے، یہ تو مذہب تو بہت بڑی بات ہے. آپ کو ناسٹرڈیمس اور نعمت ولی اللہ نعمت جو ہے، ان جیسے لوگوں کی وہ ایکسپیرئنسز جو صدیوں بعد میں آنے والے واقعات کو اینٹیسپیٹ کر چکی ہو. ابھی تک ان کا تجزیہ نہیں ہم کر پاتے کہ انسان کیسے اینٹیسپیٹ کر لیتا ہے فیوچر میں ہونے والے واقعات کو. کیا یہ انسانی تاریخ میں اس کی شہادتیں موجود ہیں یا نہیں؟ مذہب سے ہٹ جائیے، انتہائی زیادہ شہادتیں موجود ہیں. کیا ہم نے ایکسپلین کر لیا یہ؟ اسی طریقے سے یہ تو ہمارا عجز ہے کہ ہم مذہب کی ٹوٹیلٹی کو کچھ پہلوؤں سے ہم بات اس پر کرتے ہیں، کچھ سمجھ بھی لیتے ہیں، کچھ ایکسپلین بھی کر لیتے ہیں، مگر اس کی ٹوٹیلٹی کو تو ہم ایکسپلین نہیں کر پا رہے. تو یہ تو ہمارا عجز ہے. یعنی اپنے عجز کو دوسرے کی نیگیشن کے لیے استعمال کرنا، یہ کہاں کی منطق ہے؟ یہ عقل کا عجز ہے کہ وہ مذہب کو پوری طرح سے نہیں سمجھ پا رہی. اور عقل یہ دعویٰ کر دے کہ بھئی خدا بھی نہیں ہے، یعنی خدا کے بارے میں تو تسلیم شدہ بات ہے کہ نہ آپ عقل سے اسے ثابت کر سکتے ہیں، نہ آپ عقل سے اسے نگیٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ بات موجود ہے عقلی پیمانے سے کہ نہ اسے آپ ثابت کر سکتے ہیں، نہ اسے آپ نگیٹ کر سکتے ہیں، تو پھر جو چیز موجود ہے کم سے کم اس کا تجزیہ تو کرنے کی کوشش کریں. تو موجود کیا ہے؟ موجود ہے کسی بھی بڑی ریلیجس شخصیت کا کبیری مذہبی تجربہ یا واردات. یہ تو موجود چیز ہے نا. یہ تو ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی وجود سے باہر کی بات ہو اور کائنات سے باہر کی بات ہو. یہ موجود چیز ہے. اب اس موجود چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ سارے مذاہب کو آپ ایک لاٹھی سے بھی آنکھ نہیں سکتے، اور میں نے مثال دی. اصل میں ہمارا عجز یہ ہے، میں اگر تھوڑا سا ایک جملہ مترجہ بھی کہتا چلا جاؤں، ہمارا عجز یہ ہے کہ ہمارا مذہب کے بارے میں جو سارا کنسپٹ بنا ہوا ہے وہ ویسٹ کی پاپائی عیسائیت سے بنا ہوا. بالکل صحیح. کہ ویسٹ میں عیسائیت نے تاریخ میں بہت لمبا عرصہ پاپائیت پریکٹس کی. علی صاحب کی کال ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے اور میں دوبارہ ان کو لیتا ہوں کال کے اوپر. تو پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے بہت ہی اہم. علی صاحب کی تصویر سامنے کر دیں نا. وہ میں جی سر کنٹینیو کیجیے. جی سر کنٹینیو کیجیے. ہیلو جی سر. ہیلو سر آپ کی آواز؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. ہاں جی میں آگے جاری رکھتا ہوں جی بات اپنی. جی سر صحیح. تو اس پاپائیت کے اندر عیسائیت بھی پاپائیت تک تو محدود چیز نہیں تھی، مگر پاپائیت نے اسے اپنے محدود دائرے میں بند کر دیا. اس کے ری ایکشن میں وہاں مذہب سے نجات کی موومنٹ چلی. اب اسی کو آپ منتقل کر رہے ہیں اسلام پر. تو پہلے تو یہ ایک یعنی فلسفیکل فیلسی ہے کہ آپ ایک چیز کو دوسری چیز پر خام خواہ پکڑ کے آپ اس پر کر رہے ہیں. تو اقبال نے لیکچرز میں پہلا جملہ یہی لکھا ہے کہ اسلام از اے ریلیجن آف ایکشن. اور پھر اقبال بار بار ایک بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے، اور اتنا بڑا دعویٰ ہے اس کا کہ اسلام کی تاریخ میں نہ کبھی پاپائیت رہی ہے اور نہ کبھی پیدا ہو سکتی ہے. یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے. تو یا ثابت کر کے دکھا دیں کہ اسلامی تاریخ میں پاپائیت رہی ہے. اچھا، اب وہ دوسری بات آپ کو یہ کہتا ہے کہ اسلام ایک کنٹینیوس سوشل موومنٹ ہے. یہ مذہب ہے ہی نہیں ان معنوں میں جن معنوں میں انسانیت نے کرسچینٹی کا ایکسپیرئنس کیا ہے.
تو اب یہ بات بنیادی ہمارا پرابلم ہے، اسی سے ویسٹ کی جو ساری کی ساری مذہب کے بارے میں فکری تشکیل ہے، مذہب کے خلاف جو سارے کا سارا بیانیہ ہے، وہ اس کے سامنے جو وجہ ہے، اس کی وجہ عیسائیت۔ اب اس بیانیے کو آپ اسلام پر نافذ نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر میں نے اس کا ثبوت آپ کو یہ دیا کہ وہ تو آج بھی آپ اپنے آپ کو زندہ و بیدار رکھے ہوئے وائٹل فورس کے طور پر، تہذیبی فورس کے طور پر زندہ ہے، اور اس کی ایک تو ڈائمینشن ہوتی نہیں ہے مذہب کی کوئی۔ اچھا، پھر آپ بعض اوقات مذہب کے بارے میں صرف خدا کے حوالے سے بات ہو رہی ہو کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، تو جناب پہلی بات یہ ہے کہ وہ خدا جو سائنٹیفک ریسرچ سے دریافت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بالکل اور پرابلم ہے گاڈ، اور مذہبی خدا بالکل اور پرابلم ہے۔ ان دونوں خداؤں کا، سائنسی خدا کا اور مذہبی خدا کا، آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ سائنسی خدا زیادہ سے زیادہ یہ آپ کرتے ہیں کہ ایک ایسی بنیادی فورس دریافت کرنے کی طرف آپ جا رہے ہیں جس کو آپ علت العلل کہہ سکیں، جس سے ساری چیزیں نکلی ہیں۔ مگر مذہبی خدا تو آج کے زمانے کے بھی ہر فرد، چاہے 7 ارب کی دنیا ہو تو 7 ارب کے افراد کے ساتھ اللہ میاں مکالمہ کرتا ہے، اور ہر فرد جو ہے اس کے دکھ سکھ کا وہ کرتا ہے، بندوبست کرتا ہے اور وضاحت کرتا ہے۔ مذہبی خدا بالکل اور چیز ہے، اس کے لیے آپ پریر کرتے ہیں، اس سے آپ گڑ گڑاتے ہیں، اسے ایک آپ بااختیار قوت مانتے ہیں، جو آپ کی ایک ایسی دوست قوت ہے جو ناراض بھی ہو سکتی ہے، ناراض ہو کے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور خوش ہو کے آپ کو فائدے پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ اپنا سائنٹیفک گاڈ تو یہ گاڈ نہیں ہوتا، اس لیے پہلے تو اس گاڈ کو مذہبی گاڈ کے ساتھ کنفیوز نہ کریں۔ تو بھائی مذہب ایک فینومینن ہے، میں دوبارہ دہراتا ہوں، جو عبقری شخصیات کے ایکسیپشنل ایکسپیرئنس کے اندر سے پھوٹتا ہے، جنم لیتا ہے، اور اس کی بے شمار ڈائمینشن ہے، اس کی نفسیاتی ڈائمینشن ہے، اس کی معاشرتی ڈائمینشن ہے، اس کی وجودی ڈائمینشن ہے، اس کی اپنا تہذیبی ڈائمینشن ہے، تاریخی ڈائمینشن ہے، اسپرچل ڈائمینشن ہے، کائناتی ڈائمینشن ہے، اس کی ہر ڈائمینشن۔ اگر میں اب آپ کو ایک تھوڑی سی عقل کے دائرے میں لے جاتا ہوں، اگر آپ یہ بھی مان لیں کہ وجود انسان کا جو ہے یہ اسی کی پیداوار ہے یا اسی کے اندر کی مینیفیسٹیشن ہے، تو کیا عقل نے انسانی وجود کے سارے مظاہر کو دریافت کر لیا؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں، یہ تو عقل کی مجہول صورت ہے کہ جن باتوں کے بارے میں آپ کوئی وضاحتی یا توضیحی بات نہ کر سکیں ان کا انکار کر دیں۔ کیا عقل نے اس کائنات جو ابھی غیر دریافت شدہ ہے اس کا انکار کر دیا؟ اگر اس کا انکار نہیں کیا تو اور ڈومینز میں بھی جو چیزیں ابھی دریافت نہیں ہو پا رہی عقل سے، اس کا انکار کرنا عقل کو روا نہیں ہے۔ تو میں ان باتوں کے ساتھ میں بھی اپنی بات جو ہے ختم کرتا ہوں، پھر کوئی اور بات سامنے آتی ہے، سوال آتا ہے تو آگے بڑھیں گے۔ بہت خوبصورت علی صاحب آپ نے فرمایا، اور جو آپ نے مذہبی حوالے سے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ اپنی ایک منفرد اور الگ پہچان رکھتا ہے، تو جب ہم اس کو ایک پریکٹیکل اپلیکیشن یا سماجی حوالے سے اب اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ پاپائیت اور وہ جو آپ فرما رہے تھے اس سے قدرے مختلف نظر نہیں آتی صورتحال، جو اس سے ایک تحریک پیدا ہوتی ہے لادینیت کی، اور ایک جو ہے نا عقل پسندی کی تحریکیں اٹھتی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی، دوسرا جو ہے جو ایک اور بات آپ نے کی تھی وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے ابھی، تو پھر وہ جیسے میرے ذہن میں آتی ہے تو پہلے والا سوال ہے، تھوڑا سا واضح کریں پہلے والا سوال ہے۔ جی، یعنی کیونکہ جو یہ آپ نے تائید کیا یا سوال کیا؟ یہ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جیسے جو ہے نا جو اس پریکٹیکل اپلیکیشنز کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں اسلامی حوالے کو، تو ایک تو ہے اسکرپٹ کے حوالے سے، تو وہ متن جو ہے ہمارا، اب متن اور دوسرا ہے ہمارا سماج، جو ایک مذہبی سماج کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ پاپائیت سے قدر مختلف نظر نہیں آتا، یعنی جو جس نہیں ایسا نہ دیکھیں نا، علی صاحب نے ایسا نہیں کہا۔ ہاں اس طریقے سے چیزوں کو انٹرمنگل نہیں کرنا چاہیے۔ میری بات سنیں، جی سر، آپ کہتے ہیں مختلف نظر نہیں آتا، مجھے یہ بتائیں، ایک سیکنڈ بتائیں جی سر، ذرا میری بات سنیں، آپ اور دور نہ جائیں، اپنے قریب موازنہ کر لیں۔ آپ کے ملک میں 70-72 سال آزادی کو ہو گئے، 4 ماشاء اللہ لگے، ٹھیک ہے، جمہوریت بار بار بریک ہوتی رہی،
اور جو ماشاء اللہ والی قوتیں تھیں وہ ملائیت کی، جس کو آپ پاپائیت سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، اس کی باقاعدہ پرورش کرتی رہیں۔ اس کے باوجود پاکستانی اجتماعی معاشرتی جسد میں ملائیت کو 5% ووٹ بھی نہیں ملتے، اور کبھی وہ مرکزی قوت نہیں بن سکے پاکستان۔ اس کے برعکس انڈیا میں سیکولرزم پریچ ہوتا رہا 72-73 سال، اور وداؤٹ بریک ڈیموکریسی چلی، اور وہاں آپ نے دیکھا لوگوں کے ووٹوں سے وہاں پاپائیت کی صورت بنی ہوئی ہے، اور وہاں ہندوتوا کا جو ہے زور ہے، اور حکومت جو ہے وہ ملائیت کی قائم ہے۔ اس لیے اس طرح سے یہ ترو نہ کریں آپ، یہ کم از کم جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں یہ مان لیں کہ یہ لبرل ہے، بہت لبرل ہے ریلیٹیولی اپنے ارد گرد کے بہت سارے ملکوں کے مقابلے۔ علی صاحب نے بالکل بھی ملائیت کو اور پاپائیت کو گھاس نہیں ڈالی لوگوں۔ سامال عباسی صاحب، جی سر آپ کچھ فرما رہے تھے۔ میں 1 منٹ میں یہ آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ علی صاحب نے بالکل مختلف بات کی تھی اور آپ نے بالکل مختلف کر دی۔ پھر بعد میں علی صاحب آپ کی بات نہیں سمجھے کہ علی صاحب یہ سمجھے کہ آپ ان کے خلاف اعتراض کر رہے ہیں، حالانکہ آپ علی صاحب کی بات نہیں سمجھے تھے اور اس کو اپنے پیرائے میں پیش کر رہے تھے۔ تو علی صاحب نے سمجھا کہ آپ ان پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو انہوں نے جواب میں ماشاء اللہ والی بات کی جو بہت زبردست دلیل ہے۔ اور جو 1 منٹ میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ علی صاحب کی بات کے حق میں یہ بہت بڑی دلیل ہے اس وقت موجود کہ جو ویٹیکن ہے روم میں ہے، پاپائے روم کا جو شہر ہے ویٹیکن، وہ روم میں ہے، سٹی، ویٹیکن سٹی، اور کتنے عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے آج تک، یہ آج کی ڈیٹ تک روم کا پاپائے روم کا جو مرکزی نظام ہے وہ یہاں پاکستان کے کیتھولک چرچ تک بھی پورے نظم و ضبط کے ساتھ چلتا ہے، پورے نظم و ضبط کے ساتھ۔ یعنی یہاں کا فادر جو لاہور کا ہے یا یہاں کا فادر جو اسلام آباد کا ہے، یہ سارے ویٹیکن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس پاپائیت کا ایسا منظم، ایسا زبردست نظام کبھی قائم نہیں ہو سکا۔ ایک دور میں مفتی اعظم فلسطین کا فتویٰ صرف اہل سنت تک چلا جاتا تھا تو سب مان لیتے تھے، وہ سلطان عبدالحمید کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اور ہمارے ہاں کبھی بھی پاپائے روم جیسا ادارہ نہیں قائم ہو سکا جس کے تحت نہایت نظم و ضبط کے ساتھ آج تک، جب ہم کہتے ہیں عیسائیت ختم ہو گئی ہے پریکٹیکلی اور صرف چرچ میں اتوار کے دن کے لیے باقی ہے، اس دور میں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پاپائیت کا جو نظام ہے ویٹیکن سٹی سے چلتا ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں اس کا نظم و ضبط ہے ایک تنظیم کی طرح سے۔ کیا مولوی کہیں دنیا میں ایسے جڑے ہوئے ہیں؟ نہیں۔ اسلام میں اقبال نے جیسا علی صاحب فرما رہے تھے پاپائیت گھس ہی نہیں سکتی، تو ایسا ہی ہوا ہے، کبھی گھسی ہی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ دلیل آخر میں دے دی کہ ضیاء الحق نے کوشش کی، ملک کے اندر ایڑی چوٹی کا زور لگا، جمہوریت ٹوٹتی رہی، پھر بھی مولویوں کو کبھی مرکزی قوت نہیں بننے دیا ہم نے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اقبال کی اور قائد اعظم کی تربیت تھی جو ہماری ہوئی تھی، اور ہم نے وہ حرکت نہیں کی جو انڈیا والے کر بیٹھے، حالانکہ ان کے پاس کیا ہے؟ بغیر ان انٹرپٹڈ ڈیموکریسی تھی ان کے پاس، جس کو کبھی انٹرپٹ نہیں کیا گیا۔ اور ادریس صاحب اس سے ذرا آگے جاتے ہیں، اس بات سے ذرا آگے جاتے ہیں۔ یہ صرف قائد اعظم اور اقبال کی بات نہیں، یہ اسلامی اسپرٹ ہے، میں نے تو پوری ہسٹری کی بات کی ہے۔ پاپائیت دراصل یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی لوگ یہ کہیں ہم خدا کے نمائندہ ہیں اور ہم ہیں ایک سیکریٹ قوت اور آپ کو ہماری بات ماننی ہوگی، آپ کے کسی ایک فرقے میں تو یہ بات موجود ہو سکتی ہے، مگر یہ بات آپ کے سواد اعظم میں کبھی نہیں آئی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری بات، اس کا ایک اور ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کا جو دنیا میں سب سے بڑا جمہوریت کا چیمپئن ہے، وہ تو مسلمانوں کے مغربی جمہوریت سے پیدا ہونے والے اجماع سے بھی خوف کھاتا ہے۔ تمام مسلم ممالک میں وہ امریتوں کا اور بادشاہتوں کی سرپرستی کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس کو یہ پتا ہے کہ الف لام میم سے لے کے والناس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، تھیمز کو ماننے والے جو لوگ ہیں، ان کی اجتماعی رائے اینٹی استعمار ہوتی ہے، اس لیے نہیں وہ افورڈ کرتا اپنا وہ سسٹم بھی، جو سسٹم جو ہے جس اور ملکوں کے خلاف جو کہتا ہے جی یہ کیوں جمہوریت آپ نے نہیں رکھی اور بہانے کی۔
لیکن آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ممالک میں کس طریقے سے ڈکٹیٹرشپس کی سرپرستی کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اسی پوٹینشیل سے خوف ہے جو اسلامی تھیمز کا